بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے شخص کے لباس کی شرائط۔ اب تک 4 شرائط بیان ہوئی، 5ویں شرط اور 6ٹھی شرط کا تعلق ہے خصوصاً مردوں سے۔ 5ویں شرط یہ کہ مرد ایسے لباس میں نماز نہ پڑھے جو خالص ریشم کا ہو، اور 6ٹھی شرط یہ کہ ایسے لباس میں نماز نہ پڑھے جو سونے کا بنا ہوا ہو، یا یہ کہ اس نے سونے سے زینت کی ہوئی ہو، یعنی نہ ہی دوران نماز سونے کی چین ہو یا سونے کی انگوٹھی ہو۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ شرط فقط نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ خالص ریشم مرد کے لیے پہننا حرام ہے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ اسی طریقے سے سونے کا لباس اور سونے سے زینت کرنا، چاہے وہ گھڑی ہو، چاہے وہ چشمہ ہو، چاہے وہ بریسلیٹ ہو، چاہے وہ انگوٹھی ہو، اور چاہے وہ چین ہو، یعنی گلے کی چین ہو، ان تمام صورتوں میں نماز باطل ہے۔ یعنی جب بھی سونے کو پہنا جائے یا بالفاظ دیگر سونے کا ایسا استعمال ہو کہ اس کو پہننا کہا جائے یا زینت کہا جائے تو نماز باطل ہو۔ اب یہاں پر تفصیل سے ایک ایک کر کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ جب کہا جائے کہ مرد کے لیے خالص ریشم حرام ہے، اردو میں نائلون کو بھی ریشم کہا جاتا ہے، یعنی نائلون کے کپڑے کے لیے کہا جاتا ہے ریشمی لباس، لیکن فقہ میں جب کہا جائے ریشم تو اس سے مراد ہے وہ ریشم کہ جو ریشم کے کیڑے سے حاصل کی جائے۔ اگر اس سے ایک لباس بنایا جائے جو خالص ریشم کا ہو، اس سے نماز باطل ہے۔ لیکن اگر کسی کاٹن کے ساتھ مختصر سی مقدار میں ریشم کو مکس کر کے لباس بنایا جائے، جیسا کہ پاکستان میں کرنڈی وغیرہ بنائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ خالص ریشم نہیں ہے، اس میں نماز صحیح ہے۔ اب اس جانب پھر توجہ دلائیں، خالص ریشم سے مراد کہ جو ریشم کے کیڑے سے حاصل کی جائے۔ سونے کے لباس سے کیا مراد؟ ایسا لباس کہ جس کے تار خالص سونے کے۔ البتہ یہاں پر خالص سونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 24 کیرٹ ہو، کیونکہ لباس 24 کیرٹ سے نہیں بنتا، اور یہ سونے کا لباس بنانا کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہزاروں سال سے لوگ بنا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں۔ تو سونے کا لباس ممکن ہے کہ وہ 18 کیرٹ کا ہو، ممکن ہے کہ وہ 22 کیرٹ کا ہو، 24 کا نہ ہو۔ تو یہاں پر خالص سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ اس کو سونے کا تار کہا جائے اور وہ سونے کا تار ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا تار ہے کہ جس کی پالش سونے کی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر گولڈن تار ہے، یعنی اس کا کلر گولڈن ہے، سنہری ہے، لیکن ہے وہ پلاسٹک کا تار، جیسے کہ آج کل بنارسی ساڑیاں یا بعض کپڑے ایسے ہیں کہ جن میں جو تار استعمال ہوتا ہے وہ ہے تو بظاہر سونے جیسا، یا بالفاظ دیگر گولڈن کلر ہے اس کا، لیکن وہ پلاسٹک ہے۔ اگر خالص سونے کا لباس ہے، اور خالص سونے کے بارے میں ہم نے بیان کیا، یعنی سونے کا تار ہو، تو ایسے لباس میں نماز باطل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر سونا پہنا ہوا ہے تو اس میں بھی نماز باطل ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ لباس آیا اوپر کا مراد ہے کہ ریشم کا نہ ہو، یا خالص سونے کے تاروں سے بنا ہوا نہ ہو، یا اندر کے لباس کے بارے میں ہے؟ تو یہاں پر یہی ہے کہ اگر لباس اندر کا یعنی استر بھی ریشم کا یا سونے کا ہے تو اس میں بھی نماز باطل ہے اور وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر رومال کسی کی جیب میں ہو سونے کا یا ریشم کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سونے کا دانت اگر کسی کا لگا ہوا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، بیمار ہے یا لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے جسم پہ لباس نہیں ہے، فرض یہ کریں کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، جسم میں اس کے لباس نہیں ہے، کوئی ایسا مرض ہے اور اس کے اوپر جو لحاف یا کمبل یا چادر ہے وہ خالص ریشم کی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔
خواتین کے لیے سونے کے لباس یا ریشمی لباس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ 5ویں اور 6ٹھی شرط یعنی لباس سونے کا نہ ہو اور ریشم کا نہ ہو یہ مخصوص ہے مردوں کے لیے. لیکن اگر کسی کے پاس شرمگاہ چھپانے کے لیے کوئی لباس نہ ہو سوائے اس لباس کے تو اسی حال میں نماز پڑھنی ہے. اور اسی طریقے سے اگر عام حالات میں بھی اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہے. اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ آج ریشمی لباس دھلا ہوا تھا باقی دھلے ہوئے نہیں تھے، یا خالص ریشم والے لباس میں استری ہوئی بھی تھی اور باقی میں نہیں ہوئے تھے لہذا ہمارے لیے جائز ہے. نہ، ایسا نہیں. یعنی فرض کریں ہمارے پاس کوئی لباس نہیں ہے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے سوائے ریشمی لباس کے، ایسی صورت میں جائز ہے. اگر کسی کے پاس نماز کے لیے کوئی اور لباس کہ جس میں نماز پڑھی جا سکے نہ ہو اور کوئی اسے دوسرا لباس دے رہا ہو تو اس پر لازم ہے اسے قبول کر لے، بشرط یہ کہ اس کو قبول کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، ذلت نہ ہو، یا کسی قسم کی رسوائی نہ ہو، یا جان کا خطرہ نہ ہو، یا بہت زیادہ مشقت نہ ہو تو اس کو قبول کر لے. اسی طریقے سے اگر وہ کرائے پہ لے سکتا ہے لباس تو کرائے پہ لے، اور اگر خرید سکتا ہے تو خرید لے. لیکن خریدنے اور کرائے پہ لینے کا دار و مدار بھی اسی پہ ہے کہ خریدنا اس کے لیے مشکل نہ ہو، اور اسی طریقے سے کرایہ بھی اس کے حالات کے مطابق جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو کہ اگر وہ ہر روز اس طرح سے کرائے پہ لے کے نماز پڑھے تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہ ہو جائے. لیکن اگر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو تو پھر وہی ہے موضوعات کے جو آپ کے سامنے بیان کیے. مردوں کے لیے خواتین کا لباس پہننا حرام ہے اور خواتین کے لیے مردوں کا لباس پہننا حرام ہے. مردوں کے لیے عورتوں جیسا بننا حرام ہے اور عورتوں کے لیے مردوں جیسا بننا حرام ہے، چاہے وہ لباس ہو اور چاہے وہ ہیئر کٹنگ اور ہیئر سٹائل ہو. لیکن آیا اگر کوئی لباس ہمارے پاس نہیں ہے اور اس وقت اپنے جسم کو ہم کسی عورت کے لباس سے چھپا لیں، کسی خاتون کے لباس سے چھپا لیں، اور خاتون کے پاس نماز میں کوئی لباس نہیں ہے اور وہ مرد کے لباس سے اپنے جسم کو چھپا لیں تو کہا جائے گا لوگوں کے سامنے اس لباس کا پہننا یا معمول کی زندگی میں مرد عورت کا لباس پہنے یا عورت مرد کا لباس پہنے یہ عمل حرام ہے. لیکن فرض یہ کریں کہ مرد غسل کر کے نکلا اور وہ یہ جانتا ہے کہ نماز فجر قضا ہونے والی ہے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے کہ جو وہ پہن سکے، اور ایک جانب ایک ساڑی رکھی ہے اور اسے وہ لنگ بنا کے یا تہمت بنا کے پہن لے اور نماز پڑھ لے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر کپڑے ڈھونڈنے میں ٹائم لگاؤں گا یا الماری کی چابی کھو گئی ہے اسے ڈھونڈنے میں ٹائم لگاؤں گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی. تو کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ وہ ایسے حال میں خواتین کے لباس کے ذریعے سے اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے، اور بالکل اس طریقے سے خواتین بھی مرد کے لباس کو پہن سکتی ہیں اس صورت میں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی. اسی طریقے سے ایسا لباس پہننا کہ جو مذاق کا سبب بنے، چاہے وہ کٹنگ کے اعتبار سے ہو چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے ہو، وہ بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ بعض رنگ بعض معاشروں میں اور خاص قسم کی کٹنگ خاص معاشروں میں پسند نہیں کی جاتی اور اس سے مذاق بنتا ہے تو کہا جائے گا اس معاشرے میں یہ والا لباس پہننا جائز نہیں. یہ مختصر سے احکام تھے نمازی کے لباس کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.